السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور 60 برس پہلے اندرون سندھ کے ایک گاؤں میں پیش آیا تھا۔ راکم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، مرکزی کردار ان کا قریبی دوست تھا۔ اس نے اپنی رودات ان سے بیان کی اور اس نے ان کی زبانی سننے کے بہت عرصہ بعد کسی وقت اس کو قلم بند کیا۔ 35 سالہ نذیر ایک شادی شدہ بال بچے دار غریب آدمی تھا۔ گاؤں میں اس کی چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی جس کی آمدن سے گزر بسر مشکل سے ہی ہوتی تھی، تو بیچارہ موقع لگنے پر چھوٹے موٹے محنت مزدوری کے کام بھی کر لیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کی گردن پر داہنی جانب انسلی کی ہڈی اور کندھے کے سنگم پر ایک پھوڑا نکل آیا جو 2-4 دنوں میں کافی بڑھ گیا اور تکلیف بھی بہت بڑھ گئی۔ گھر کی دوا دارو سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب پھوڑے کے سائز اور درد میں بہت اضافہ ہو گیا، وہ پھوٹنے کے قریب ہو گیا اور تکلیف بھی ناقابل برداشت ہو گئی، تو وہ وہیں گاؤں کے چھوٹے سے بازار کے ایک کونے پر واقع ایک عطائی ڈاکٹر کے کلینک پر چلا گیا۔ اس وقت تک گاؤں میں نہ کوئی سرکاری اسپتال یا ڈسپنسری تھی اور نہ ہی کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر، مگر عطائی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا دے رکھی تھی۔ چھوٹے موٹے عام امراض کے علاج کے علاوہ چھوٹی موٹی سرجری بھی کر لیا کرتا تھا۔ آس پاس کے دیہات وغیرہ سے مریض اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ کلینک پر خوب رش لگا رہتا تھا۔ یہ بھی چلا گیا۔ ڈاکٹر نے پھوڑے کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اسے چیرا لگا کر صاف کیا اور مرہم پٹی کر دی اور اسے 1 روز آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ اپنی دکان پر چلا گیا۔ پھوڑے کے زخم میں ابھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جس سے اس کی آنکھیں مند رہی تھیں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے جھپکی لگ گئی۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر آنکھ کھلی تو ہر طرف ایک دھندلا سا تھا اور سامنے 2 بندے نظر آ رہے تھے۔ اسے جاگا دیکھ کر ایک نے کہا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا، بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، ہمارے سردار نے تمہیں بلایا ہے، تمہیں اسی کے پاس لے جانے آئے ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تو پھر میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے پکڑ کر کھینچا تو پھوڑے کے زخم میں ٹیسوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ وہ چکرا کے رہ گیا اور وہ دونوں نامعلوم اشخاص اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلے۔ نذیر پر درد کی شدت سے غشی سی طاری ہو گئی۔ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی کہ اسے کن راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ جاگنے کے بعد سے اس نے کوئی منظر واضح نہیں دیکھا تھا سوائے ایک دھند سی اور ان 2 افراد کی شبیہیں جو واضح نہیں تھیں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان دونوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ اس نے ڈھلکی ہوئی گردن اور نیم واہ آنکھوں سے بس اتنا ہی دیکھا کہ ایک کافی اونچی مسند نما کرسی پر ایک بہت تگڑا اور توانا شخص براجمان ہے۔ نذیر کو دیکھتے ہی ان دونوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، ارے یہ تم کسے اٹھا لائے ہو؟ میں نے نذیر نہیں نذیرہ کہا تھا، چلو اسے واپس چھوڑ کے آؤ اور نذیرہ کو لے کر آؤ۔ اب وہ دونوں پھر نذیر کو کھینچتے ہوئے لے چلے اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور جب نذیر ہوش میں آیا اس کی آنکھ کھلی تو خود کو گھر کے اندر ایک چارپائی پر پڑا ہوا پایا۔ وہ حیران ہو کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچے پاس کھڑے رو رہے ہیں، بیوی نیچے چارپائی کی پائنتی پکڑے نڈھال بیٹھی ہے۔ کمرے میں کئی لوگ موجود تھے، باہر صحن سے بھی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نذیر کو ہوش میں آتے دیکھ کر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔
پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ تم دکان پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، لوگوں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تو ڈاکٹر اور حکیم دونوں کو بلا لائے۔ تمہاری نہ تو نبض کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی دل کی دھڑکن کا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نذیر کا آخری وقت آ گیا ہے، اب اسے گھر لے جا کر اللہ سے دعا کرو کہ اس کی مشکل آسان کرے۔ پھر لوگ تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے نذیر کسی خیال کے زیر اثر بری طرح چونک اٹھا۔ نذیرہ نامی ایک غریب محنت کش عورت سب ہی کے جاننے والوں میں سے تھی۔ اس نے کہا، نذیرہ کا کیا حال ہے؟ ذرا اس کی خیریت تو پتہ کرو۔ کسی نے کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کیا ہونا ہے، دوپہر میں ہی راستے میں ملی تھی، بات ہوئی تھی۔ ایک دو اور نے تائید کی کہ ان کی آج ہی نذیرہ سے ملاقات ہوئی ہے، بالکل بھلی چنگی تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مگر نذیر بضد رہا کہ نذیرہ کا احوال معلوم کر کے اسے بتایا جائے، اور خبر مل گئی کہ نذیرہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بالکل بھلی چنگی تھی، زمینوں پر کام کر رہی تھی کہ اچانک طبیعت بگڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ ہو گئی۔ قارئین، یا نذیر کو اٹھا کر لے جانے والے ان دو بندوں کو نعوذ باللہ فرشتے سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ وہ بھی جسمانی طور پر اپنی دکان پر موجود تھا۔ عینی گواہان کے مطابق وہ وہاں سے غائب نہیں ہوا تھا، بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا پایا گیا تھا، اور اسی دورانیے میں اسے حالت بیداری والا تجربہ ہوا۔ نذیر نے ساری تکلیف دہ کیفیات کو جسمانی طور پر محسوس بھی کیا تھا اور سہا بھی تھا۔ یہ یقیناً کوئی اور ہی مخلوق تھی، غیر انسانی مخلوق، جس کی کارروائی کے نتیجے میں نذیرہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور بظاہر ایک طبعی موت سے امکنار ہوئی۔